جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے، علم لینے دینے کا نفع بہت بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلمے کو جانا اور کلمے کی تعریف یہ جانی۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمے کی ہم نے 3 قسموں کو پڑھا۔ پہلی اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف۔ اسم کی تعریف ہم نے یہ جانی، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے۔ اور زمانے ہم نے 3 جانے، ماضی گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ، جن کو ہم انگلش میں پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور فعل کی تعریف ہم نے یہ جانی، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جائے۔ جیسے ہم کہیں وہ گیا، اس میں جانے کا اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اس میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، یعنی وہ گیا، پاسٹ کی بات ہے۔ جیسے ہم کہیں وہ جاتا ہے، یہ حال موجودہ زمانے کی بات ہے، یعنی پریزنٹ کی بات ہے۔ اور ہم کہیں وہ جائے گا، یہ فیوچر کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے۔ تو وہ کلمہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پائے جائے۔ اور حرف کی تعریف ہم نے یہ جانی، وہ کلمہ جو اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے۔ جیسے احمد زمین پر بیٹھا، اگر ہم اس میں سے پر ہٹا لیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم سب سے پہلے اسم کو جانیں گے۔ اسم کو جاننے کے لیے ہمیں 4 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا اعراب، دوسرا جنس، تیسرا عدد، چوتھا وسعت۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے مفتاحن، مفتاحن کے ہا کے اوپر جو 2 پیش ہے اس کو اعراب کہیں گے۔ جنس، جنس کہتے ہیں جینڈر کو۔ جیسے انگلش میں ہمیں کچھ ورڈ کے بارے میں یہ پتا ہے کہ یہ مسکولائن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے بوائے، بوائے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور گرل، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ لڑکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کون سا لفظ لڑکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ تیسری چیز عدد، عدد یعنی نمبر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں واحد، تثنیہ اور جمع کو جانا۔ واحد، تثنیہ، جمع کسے کہتے ہیں؟ اب ان کے بنانے کے طریقوں کو ہم آگے جانیں گے۔ وسعت، چوتھی چیز ہے وسعت۔ وسعت یعنی انگلش میں بھی ہم نے کامن اور پراپر ناؤن دیکھے ہوں گے، اسی طرح عربی میں بھی کچھ کامن ناؤن ہے اور کچھ پراپر ناؤن ہے۔ جیسے ہم کہیں حامد نے محمود کی مدد کی، تو اردو میں تو ہمیں نے کی، کے وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے اور کس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس میں کام کرنے والا حامد ہے اور جس پہ کام کیا جا رہا ہے وہ محمود ہے۔ تو حامد کو ہم فاعل کہیں گے اور محمود کو ہم مفعول کہیں گے۔ فاعل اور مفعول کو آپ انگلش میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے نام سے جانتے ہوں گے۔ جیسے ہم کہیں خالد نے زید کو مارا، تو اس میں بھی ہمیں نے کی وجہ سے معلوم ہو جائے گا کہ کون کام کر رہا ہے اور کس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہم عربی میں کیسے جانیں گے کہ کون فاعل ہے، کون سبجیکٹ ہے اور کون مفعول ہے، یعنی کون آبجیکٹ ہے؟ اسم کے اعراب سے پتہ چلے گا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ فاعلی حالت، فاعل ہمیشہ حالت رفع یعنی پیش، حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش آتا ہے۔ مفعولی حالت یعنی آبجیکٹو کیس، وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اضافی حالت یعنی پوزیسو کیس، وہ ہمیشہ حالت جر یعنی اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے، ہمیشہ رفع آتا ہے۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول کے اوپر ہمیشہ نصب یعنی زبر آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں اللہ نے زمین کو بنایا،
اس میں فاعل اللہ ہے اور مفعول زمین ہے، یعنی سبجیکٹ اللہ ہے اور زمین آبجیکٹ ہے۔ تو ہم کہیں گے عربی میں خلق اللہ الارض، تو اللہ کے اعراب پیش کے ساتھ ہوگا، اور الارض کیونکہ وہ مفعول ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گا۔ اسی طرح ہم کہیں اللہ نے ابراہیم کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، تو ہم کہیں گے نصر اللہ ابراہیم۔ اللہ کیونکہ حالت فاعلی حالت میں ہے تو اس کے اوپر پیش آئے گا، اور ابراہیمہ کیونکہ حالت مفعولی حالت میں ہے اس پر زبر آئے گا۔ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے جو اعراب ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، جیسے ہم کہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو اس میں محمدن آیا ہے، دو زبر آئے ہیں، جیسے ہم کہیں اللہم صلی علی محمدن، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ تینوں حالتیں دیکھ لی، محمد محمدن محمدن، اس میں ان تینوں حالتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لیکن اس میں معنی چینج نہیں ہو رہا، اس کا اعراب چینج ہو رہا ہے، تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع یعنی فاعلی حالت، سبجیکٹو کیس، حالت نصب یعنی مفعولی حالت، آبجیکٹو کیس، حالت جر یعنی اضافی حالت یعنی پوزیسو کیس۔ اسم عموماً حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر دو پیش ہوتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما۔ اس ویڈیو میں ہم صرف منصرف اسما کو جانیں گے۔ منصرف اسما یہ وہ اسما ہیں جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی حالت رفع میں محمدن، حالت نصب میں محمدن، حالت جر میں محمدن۔ منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے آپ یہ چند باتیں دھیان رکھیں۔ منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تنوین کیسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے ہم کہیں قلم قلمن قلمن۔ یہ کچھ اسما دیے جا رہے ہیں، ان کو تینوں حالتوں میں تبدیل کرنا ہے، جیسے عالمن، اس کو ہم تینوں حالتوں میں تبدیل کریں گے، عالمن عالمن عالمن۔ جیسے کفلن 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 کفلن، جیسے مفتاحن 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 مفتاحن، اور باقی اسما کو تینوں حالتوں میں آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ اگر کوئی اسم تا پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے آخری حرف پر الف نہیں آئے گا، جیسے حالت نصب عالمن میں میم کے بعد الف نہیں تھا، لیکن حالت نصب میں میم کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیسے قلمن، اس کو حالت نصب میں لکھا گیا تو اس کے میم کے آخر میں الف آ گیا۔ جس اسم کے آخر میں گول تا آئے گی تو اس کو حالت نصب میں الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے، جیسے مسلمتن مسلمتن مسلمتن۔